السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ ان کی اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو۔ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے اور امید ہے کہ تم اسے یاد رکھو گے اور اس پر عمل کرو گے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 27 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، یہ جو آداب سکھلائے گئے ہیں، بتلائے گئے ہیں، یہ وہ شرعی آداب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنے کے بارے میں ہے اور ان کے اوپر سلام کرنے کے بارے میں ہے۔ سامعین اکرام، دیکھیے حدیث کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ نازل کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ تم ان سے اجازت حاصل نہ کر لو۔ تستأنسوا، جو تستأنسوا کا جو لفظ ہے، یہ اس کا جو مادہ ہوتا ہے وہ انس، اور عربی میں اس کا جو مفہوم ہوتا ہے کسی کو مانوس کرنا یا کسی سے مانوس ہونا، یعنی کسی کو بتلانا کہ ہم اپنے ہیں یا ہم آپ کے قریب ہیں، یا کسی کو اپنے قریب کرنا اور بتلانا کہ تم اپنے ہو یا ہم سے قریب ہو۔ اس کو آپ دوسرے لفظ میں کہہ لیجئے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رضامندی، اور اسی وجہ سے آیت کریمہ میں جو ہم نے ابھی ترجمہ کیا ہے اجازت، لیکن بعض لوگوں نے، بعض اہل علم نے، بعض مترجمین نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ اس طرح سے کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ گھر والوں کی رضامندی حاصل نہ کر لو۔ اب رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں آپ، تو اس سلسلے میں تفصیل آگے بتلائیں گے ہم آپ کو۔ اس سلسلے میں آپ کسی کے گھر کے پاس جائیے، ہم کسی گھر کے پاس جائیں تو وہاں پر جانے کے بعد ایسا کوئی بھی عمل جس سے گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ گھر کے باہر کوئی کھڑا ہے اور اجازت طلب کر رہا ہے، یا گھر کے باہر فلاں آدمی ہے جو اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر گھر کے سامنے گئے تو زور سے کھنکھارا تاکہ گھر کے لوگوں کو معلوم چل جائے کہ فلاں آدمی آیا ہوا ہے، یا پھر گھر کے اندر کوئی فرد ہے اس کا نام لے کر کے زور سے پکارا تاکہ معلوم چل جائے کہ کوئی ہے یا فلاں آدمی آیا ہوا ہے، یا پھر گھر کے اوپر اس انداز میں نوک کرنا کہ گھر والوں کو معلوم چل جائے کہ اس طرح کا نوک فلاں آدمی کرتا ہے، یا کوئی آدمی ہے جو نوک کر رہا ہے، یا پھر گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کے تھوڑا بازو میں زور سے السلام علیکم کہنا تاکہ گھر کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ السلام علیکم کہنے والا فلاں آدمی ہے، یا کوئی آدمی ہے جو گھر میں آنے کی یا کسی کو باہر نکلنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے گھروں کے آگے کال بیل ہوتا ہے، کال بیل کو اس انداز میں دبانا کہ گھر والوں کو معلوم چل جائے دبانے کے طریقے سے کہ یہ فلاں آدمی ہے، یعنی ہمارا فلاں آدمی ہے یا ہمارے پہچان کا آدمی ہے، یا کوئی آدمی ہے جو گھر میں آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ یہ سارے طریقے ایسے ہیں جن کو اگر استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے اور وہ اجازت طلب کر رہا ہے۔ اب وہ گھر کا دروازہ کھولے گا اور اگر ضرورت ہے تو اس کو اجازت کے ساتھ گھر کے اندر لے جائے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل ہو تو اس وقت تک داخل نہیں ہو جب تک کہ گھر والوں سے اجازت طلب نہ کر لو یا ان کی رضا حاصل نہ کر لو۔ تو یہاں پر جو تستأنسوا ہے یہ استیناس ہے۔ استیناس کا مطلب اگر کسی نے باہر کھڑے ہو کر کے کہا السلام علیکم، ایک بار کہا نہیں سنا، دوسری بار زور سے کہا السلام علیکم، تو گھر والوں نے سن لیا، اندر سے وعلیکم السلام کہہ دیا اور آ کر کے دروازہ کھولا، تو اب گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن کوئی آدمی دروازے پر پہنچا یا نوک کیا، پہنچ کر کے نوک کیا یا زور سے کھنکھارا یا اس طرح کا جو ہے کسی کے گھر کے اندر کے کسی بچے کا یا اس کے گھر کے گارجین کا نام لے کر کے زور سے پکارا اور گھر کے اندر لوگوں نے سن لیا اور سمجھ لیا کہ فلاں آدمی ہے جو گھر میں آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، آ کر کے دروازہ کھول کر کے کہا کہ اندر آ جائیے، تو اب داخل ہونے کے بعد السلام علیکم بھی کہنا ہے. گھر میں داخل ہونے کے بعد السلام علیکم بھی کہنا ہے. معزز سامعین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے کے گھروں میں داخل اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ گھر والوں سے اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ کہہ لو. اس کا مطلب سلام بھی کہنا ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں، قرآن میں جو اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ دوسرے گھروں میں. تو یہاں پر اپنے گھر سے مراد کیا ہے؟ تو اپنے گھر سے مراد وہ گھر ہے جس میں آدمی کی بیوی رہتی ہے. ابھی جو بیوی جس گھر میں رہتی ہے وہاں پر اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم ضرور کہنا چاہیے، لیکن وہاں پر اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر جس میں بیوی رہتی ہے اس کے علاوہ چاہے کوئی بھی گھر ہو، یعنی ایسا گھر جس میں ہماری ماں رہتی ہو یا ایسا گھر جس میں ہماری بیٹی رہتی ہو، اس گھر میں بھی داخل ہونے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے. دروازے پر باہر کھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہو کر کے اجازت طلب کرنا ہے، ضروری ہے. السلام علیکم کہنا ہے یا دروازہ نوک کرنا ہے. بھی بعض لوگ ایسا ہے دروازہ نوک کرنے سے پتہ چل جائے گا کون آدمی ہے، ہمارا بیٹا آیا ہوا ہے یا ہمارا شوہر آیا ہوا ہے یا ہمارا فلاں آیا ہوا ہے یا ہمارے ابا آئے ہوئے ہیں. نوک کرنے کے انداز سے سمجھ لیں گے. تو نوک کر کے یا پھر کھنکھار کر کے، حتیٰ کہ ماں کے گھر میں جانے سے پہلے بھی اجازت لینا ہے اور بیٹی کے گھر میں جانے سے بھی پہلے اجازت لینا ہے، کیونکہ یہ دونوں خواتین آدمی کے بالکل قریب ہوتی ہیں. ماں بھی بہت قریب ہوتی ہے اور بیٹی بھی بہت قریب ہوتی ہے بیوی کے بعد. تو ماں کا گھر ہے، بیٹی کا گھر ہے، پھر بھی اجازت طلب کرنا ہے. اس سلسلے میں حدیث ہے، امام مالک کی کتاب ہے موطا، کتاب الجامع باب الاستئذان، علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا گھر ہے، کیا اس گھر میں جانے سے پہلے مجھ کو اجازت طلب کرنا ہوگا؟ کہا کہ ہاں اجازت طلب کرنا ہوگا. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ماں کے ساتھ اسی گھر میں رہتا ہوں. کہا کہ ماں کے ساتھ تم اسی گھر میں رہتے ہو پھر بھی تم کو اجازت طلب کرنا چاہیے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں. کہا کہ پھر بھی اجازت طلب کرو، کیونکہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے ماں کو ننگا دیکھو؟ بغیر نوک کے داخل ہو گئے. ماں کی حالت میں پتہ نہیں ہے، ویسی حالت میں تم دیکھو گے تو تم کو شرمندگی نہیں ہوگی؟ کہا کہ ہاں میں تو بالکل پسند نہیں کرتا ہوں. تو کہا کہ پھر اجازت لے کر کے داخل ہونا. یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، اپنے گھر میں جس میں بیوی رہتی ہے اگرچہ اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں قرار دیا گیا، لیکن اپنے گھر میں بھی جانے سے پہلے اجازت طلب کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کیا ہے، نہیں ہے کچھ ہے، اس لیے باہر کھڑے ہو کر کے پہلے اجازت طلب کرنا، پھر گھر کے اندر جانا. سامعین کرام، جب اجازت طلب کرنا ہو تو 3 مرتبہ اجازت طلب کرنا چاہیے. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے. 3 مرتبہ اجازت طلب کرنا چاہیے. صحیح البخاری کتاب الاستئذان اور صحیح مسلم کتاب الآداب کی روایت ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر گیا اور 3 مرتبہ کہا السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 3 مرتبہ کہا. اندر سے اجازت نہیں ملی تو میں چلا گیا. عمر رضی اللہ عنہ کو آواز سنائی پڑ گئی تھی. بعد میں کہا کہ عبداللہ بن قیس کی آواز میں نے سنی تھی. وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان کا نام عبداللہ بن قیس، عبداللہ بن قیس کی میں نے آواز سنی تھی، جا ان کو بلاؤ. باہر آ کر کے ڈھونڈا گیا، دیکھا گیا تو نہیں تھے. بعد میں عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم بغیر ملے چلے گئے کیوں؟ کہا کہ میں نے 3 مرتبہ اجازت لیا تھا لیکن اجازت نہیں دیا گیا تو میں واپس چلا آیا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی کسی کے دروازے پر جائے، کسی کے گھر پہ جائے اور 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو تم حدیث بیان کر رہے ہو اس کا کوئی گواہ موجود ہے؟ اگر تمہارے پاس گواہ ہے تو لا کر کے پروف کرو، نہیں تو تم کو سزا دی جائے گی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ انصار کی ایک جماعت کے پاس گئے اور عمر رضی اللہ عنہ ان کے درمیان جو بات ہوئی اس کو سنایا. کہا کہ یہ حدیث تو ہمارے سماج کا سب سے چھوٹی عمر کا آدمی بھی بتا دے گا
اور اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اٹھے اور جا کر کے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے گواہی دی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جو حدیث بیان کی وہ حدیث میں نے بھی سنا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بازاروں میں کاروبار میں مشغول رہنے کی وجہ سے یہ حدیث نہیں سن سکا. تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے مومنوں کو تعلیم دیتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہیں ہو حتی تستانسوا، جب تک کہ گھر والوں سے اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلھا، اور جب تک تم گھر والوں پر سلام نہ کر لو، ذالکم خیر لکم، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، لعلکم تذکرون، امید ہے کہ تم اس کو یاد رکھ کر کے اس پر عمل کرو گے. یعنی کبھی بھی کسی گھر کے سامنے جائیے، پہلے اجازت طلب کیجیے، پھر گھر کے اندر جب اجازت مل جائے تو گھر کے اندر داخل ہوگا. آگے اس سلسلے میں اور بھی تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.